تو اب اس میں آپ بیچ میں آئی ایس آئی کو کیسے فٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں کسی سلیکشن کے پروسیس کو کیسے فٹ کر سکتے ہیں؟ سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک جمہوریت کے ساتھ خود کو الائن نہیں کر پائیں. میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا. میں تھوڑی موٹی عقل کا آدمی ہوں. یہ لوگ وہ ہیں جن کو نہ دنیا کا پتہ ہے، جن کو نہ پاکستان کا پتہ ہے. ان کو صرف اپنے آپ کا پتہ. آر ٹی ایس آ گیا جی. آر ٹی ایس، ارے جیسے وہ مطلب جیسے بنانے والے ویسے چلانے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں میرے ساتھ حبیب اکرم صاحب موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں اور میرے پسندیدہ صحافی ہیں، اور جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے سیاسی محاذ کے اوپر، اور اس سے پہلے 3.5-4 سال جو کچھ ہوا، تو حبیب صاحب کی اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری کمانڈ ہے. جس طرح سرویز کرتے رہے 2018 کے الیکشن میں، اور ابھی جو اس سے پہلے ضمنی انتخابات ہوئے اس میں جو سروے ہوئے اور ان کا رزلٹ بھی آپ نے دیکھا. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی دوبارہ سرویز ان کے آ رہے ہیں. تو ان کے پاس گراؤنڈ کے اوپر جو سیاسی معاملات ہیں اس کے حوالے سے بڑی ایک کمانڈ ہے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے. لیکن میرا موضوع اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ بڑا ڈیٹیل ہوگا کہ پچھلے 4 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے، اور جس طرح اس وقت پاکستان کا منظرنامہ پولیوٹیڈ نظر آتا ہے سیاسی حوالے سے. تو میں بہت سارے سوال ہیں حبیب صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ سوال جو ہیں وہ یقیناً پسند آئیں گے. حبیب صاحب، سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز جو میں یہ جاننا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے 2018 کے سروے کیے تھے پورے پاکستان کے، اور آپ نے اس میں جو سیٹیں بتائی تھیں وہ مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں یاد، لیکن عمران خان جب جیت گئے رات کو اور اگلے دن جس طرح رزلٹ آئے، پہلے آر ٹی ایس بیٹھا، وہ ایک لمبی کہانی ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات اگر آپ کرنا چاہیں. عمران خان کو سلیکٹڈ کہا گیا، آپ کو لگتا ہے اس بیانیے میں کوئی سچائی تھی؟ نہیں، میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پشاور سے لے کے کراچی تک سارے علاقوں میں سروے کیا، لوگوں سے بات کی، گلی محلے کے لوگوں سے بات کی، اور صرف بڑے لوگوں کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے لگائے گئے اندازوں پہ رلائی نہیں کیا. میں نے سب لوگوں سے خود بات کی، اور اس کے بعد پھر آپ جیسے خود فرما رہے ہیں کہ اگر میرے سرویز کے مطابق رزلٹ آیا تو اب اس میں آپ بیچ میں آئی ایس آئی کو کیسے فٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں کسی سلیکشن کے پروسیس کو کیسے فٹ کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے جو سب سے بڑا اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے عین وقت پہ مسلم لیگ نون چھوڑی، یا پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑی، یا کوئی اور پارٹی چھوڑی، اور انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا. دیکھیے، دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. دنیا اب یہ برابر میں انڈیا ہے. انڈیا میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بی جے پی جوائن کر رہے ہیں. کئی جگہوں پہ آپ کو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ آپ عام آدمی پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. تو کیا کہ وہاں پہ کوئی ان کا خفیہ ادارہ ہے جو لوگوں کو جوائن کروا رہا ہے؟ ہمیشہ الیکشن میں ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا، اگر جوائن ہی کروانا تھا، اس طرح لوگوں نے جوائن ہی کر لینا تھا، تو پھر بڑے جو لوگ جیتے ہیں اس وقت پی ایم ایل این میں موجود ہیں، انہوں نے کیوں نہیں جوائن کر لیا؟ بالکل. تو لہٰذا کسی نے اگر کوئی دوسری پارٹی جوائن کرنی ہے تو وہ اپنی مرضی سے جوائن کرتا ہے. بعد میں لوگوں کو جو مرضی کہتا رہے کہ جی میں تو اس کی وجہ سے گیا تھا، میں تو اس کی وجہ سے گیا تھا، تو کیا ہو گیا؟ تو بھائی آپ گئے تو آپ تھے نا. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ ایک بالکل بیس لیس بات ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے عبید صاحب کہ پاکستان میں چونکہ جو جمہوری پارٹیاں ہیں نا، بلکہ سیاسی پارٹیاں، جمہوری تو ابھی ہے نہیں ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک جمہوریت کے ساتھ خود کو الائن نہیں کر پائیں. جیسے نالائکوں نے بنائی ویسے نالائکوں نے چلائی. اب دنیا بھر میں جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ ایک پارٹی جیتتی ہے، کچھ ہارتی ہیں. تو ہارنے والی پارٹیاں عام طور پہ جسے آپ مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، مادر جمہوریت، برطانیہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہارنے والی پارٹی کا سربراہ اپنی پارٹی کا اجلاس بلاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ جناب میں الیکشن میں آپ کو جتوا نہیں سکا، تو لہٰذا میں حاضر ہوں، میرا احتساب بھی کیجیے، میں اپنا استعفیٰ پیش کرتا ہوں. تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں، آپ کنٹینیو کریں، یا پھر لوگ اپنا نیا قائد منتخب کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا نا. یہاں پہ اگر کوئی مان لے گا کہ میں الیکشن ہار گیا تھا تو پھر تو اسے اگلا سٹیپ تو یہ کرنا پڑے گا نا. تو بی ایٹ کوئی بھی پارٹی وہ یہ نہیں چاہتی، وہ ہمیشہ کسی دوسرے پہ الزام لگاتی ہے. مجھے تو کئی ایسے لطیفے بھی میں سوچتا ہوں کہ ایک دو پارٹیوں والے لوگ ہیں، 3-4 سیٹیں ہیں، معاف کیجیے گا 3-4 سیٹیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے خلاف اسٹیبلشمنٹ. ارے آپ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کو کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں، لیکن اس میں نا 2 پوائنٹس بہت سارے لوگ ہمارے صحافی حضرات خاص طور پہ بیان کرتے ہیں. کل بھی میری ایک سینئر صحافی دوستوں سے بات ہوئی
تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے نون لیگ کو توڑنے کی کوشش کی گئی 18 کے الیکشن سے پہلے، مقدمات کیے گئے، ان کو فورس کیا گیا، محکمہ زراعت، پھر وہ جو جنوبی پنجاب کا ایک صوبہ محاذ کوئی اس ٹائپ کی چیز بنی، وہ کہتے ہیں یہ چیزیں وہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا پیٹرن ہوتا ہے۔ عمران خان کو اسٹرینتھن کیا گیا، ماحول بنایا گیا۔ اس سے پہلے پاشا اینڈ دس اینڈ دیٹ پہ ڈالا جاتا تھا جی انہوں نے عمران خان کو اٹھایا اور لاہور کے جلسے اور یہ ساری، تو ایک پوری ترتیب سے وہ چیزیں لے کے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی یہ ایسے سلیکٹڈ۔ دیکھیے میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا، میں تھوڑی موٹی عقل کا آدمی ہوں۔ بھائی الیکشن سے پہلے کیا ہو رہا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، الیکشن سے پہلے کون چھوڑ کے جا رہا ہے، کون اتحاد بن رہا ہے، کس کا کیا مسئلہ ہے، اب میں اس پہ کیسے یقین کر لوں؟ میں نیچے سے انفارمیشن لا کے دے رہا ہوں، کوئی مجھے اوپر سے لا کے کہتا ہے کہ ایکچولی تمہاری نیچے کی انفارمیشن اس لیے درست ہے کہ اوپر یہ ہوا تھا، تو بھائی میرے علم میں تو یہ باتیں نہیں ہیں۔ بھائی ساری چیزیں ہوئی ہوں گی، کیا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا، اور رہا بھی، اس میں کوئی خرابی، اس میں کچھ وہ یہ کہنے کی بات بھی نہیں ہے کہ اس کے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر ووٹ کیسے ڈلوائے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے عبید صاحب، میری سوچی سمجھی رائے ہے کہ پاکستان میں یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں الیکشن ریگڈ، یہ پاکستان کے لوگوں کی توہین ہے۔ پاکستان میں 2 الیکشن ریگڈ ہوئے ہیں۔ 1977 کا الیکشن بھٹو کو اپنی جان دے کر اس کا علاج نہیں کر سکے۔ 2002 کا الیکشن وہ کروانے والے آج ملک میں نہیں ہیں۔ کمال کرتے ہیں کہ الیکشن جعلی، الیکشن یہ، الیکشن وہ، یہ بالکل وہ لوگ ہیں جن کو نہ اپنے آپ پہ بھروسہ، نہ پاکستان کے عوام پہ بھروسہ۔ لیکن اس کو پری پول ریگنگ سے بھی ایکویٹ کرتے ہیں نا کچھ لوگ۔ ایک تو میں اس ایبسرڈ ٹرم سے بڑا تنگ آتا ہوں، پری پول ریگنگ۔ واٹس پری پول ریگنگ؟ مطلب یہ کہاں پہ، یہ دنیا میں لفظ ہم ایجاد کرتے ہیں، کیا ہے مطلب پری پول ریگنگ سے مراد کیا ہے؟ مطلب ایک معاف کیجیے گا، ایک نان سینس ہے۔ یعنی آپ کریں پری پول، کسی نے پارٹی بدلی، پری پول ریگنگ۔ اچھا جی کسی کو کچھ ہو گیا جی، پری پول ریگنگ۔ پری پول ریگنگ کیا ہوتی ہے؟ بھائی پولنگ ہوتی ہے، بس دیٹس اٹ، ووٹ ہوتے ہیں۔ پری پول تو پالیٹکس ہوتی ہے، آپ بھی کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میری ایک پرسنل اسیسمنٹ ہے کہ جس طرح الیکشن کو میں آبزرو کر رہا تھا ان دنوں میں، اور جس طرح آپ نے سرویز میں سیٹیں بھی بتائی تھیں، نیک ٹو نیک مقابلے تھے بہت ساری سیٹوں پہ، اور پی ٹی آئی تقریباً 15 کے قریب سیٹیں ایسی ہیں جو بہت کم مارجن سے جی، اور اس پہ اور کچھ چیزیں تھیں جو اگلے دن ہار گئے۔ رات کو آر ٹی ایس بیٹھتا ہے، آر ٹی ایس بنانے والے نون لیگ پیپلز پارٹی جو پچھلی گورنمنٹ کی اپوزیشن اور گورنمنٹ تھا، اس کی منظوری، اس کے ٹرائل، اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کے انڈر ہوئی۔ سارا سسٹم لگانے والے وہ، عمران خان کا تو کوئی رول نہیں تھا۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ آر ٹی ایس بٹھا کے عمران خان کو جتایا گیا۔ مجھے یہ لگتا ہے آر ٹی ایس بٹھا کے عمران خان کو لولی لنگڑی حکومت پہ مجبور کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ؟ عبید، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں ہم ایک، معاف کیجیے گا مجھے کہتے ہوئے، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہم ایک نالائکوں کا ہجوم ہے۔ پاکستان میں عمومی لیاقت بھی ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان میں آپ کے بچے سٹینٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، اور ہم وہی بچے ہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے ہمارے بڑے بھی وہی بچے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری ٹاپ نوچ ہے، جو لوگ ملک چلا رہے ہیں، میں ان کے بارے میں پوری شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے کسی دوسرے ملک میں ہوں، ان کو کوئی شخص جس عہدے پہ ہیں اس سے 10ویں درجے نیچے بھی نہیں رکھے گا۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کو نہ دنیا کا پتہ ہے، جن کو نہ پاکستان کا پتہ ہے، ان کو صرف اپنے آپ کا پتہ ہے۔ یہ جو نالائکی ہوتی ہے نا جی، نالائکی کی ایک علامت پتہ کیا ہے؟ نالائک آدمی کرپٹ بھی ہوتا ہے۔ نالائک آدمی کو پتہ ہے کہ میں اپنے کانفیڈنس پہ نہیں کچھ کما سکتا، میں کسی کی چوری کر سکتا ہوں، بس اسے یہ پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نالائکی ہے۔ تو اس نالائکی سے جڑے ہوئے 2 معاملے میں آپ کی علم میں لانا چاہتا ہوں۔ اس میں سے ایک معاملہ ہے 2013 کا انمٹ، وہ سیاہی، اور سیاہی، اور پھر وہ سیاہی جو جس سے آپ انگوٹھا لگائیں گے کاغذ کے اوپر، پھر وہ کاغذ مشین میں دیں گے تو وہ انگوٹھا ریڈ ہو جائے گا، یہی تھا 2013 میں۔ ٹھیک ہے، دنیا کے کتنے ملکوں میں اس طرح الیکشن ہوتا ہے؟ یہ جی میکنائزڈ روشنائی ہے، یہ آئے گی، وہ آئے گی۔ آپ نے 2013 کے الیکشن کو اس میکنائزڈ نان سینس کی وجہ سے، میں اگرچہ وہ اصحاب آج بھی بہت سارے نادرہ میں کام کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں پاکستان کو انہوں نے تجربہ گاہ، اپنی نالائکی کی تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے۔
مطلب یہ لوگ آ کے ہمیں بتائیں گے کہ الیکشن جناب میں میگنیٹ کتنی چلی میگنیٹائزڈ 4 کاغذ آپ نہیں نکال سکتے آج کی تاریخ میں, آج کی دنیا میں. آپ ایک کاغذ دیں اور وہ فوراً آپ کو بتا دے کہ جناب یہ نشان, اس کے لیے جتنی ہائی ٹیک مشینیں ہیں وہ تو پوری دنیا کے اکثر ملکوں کے پاس نہیں ہے. تو آپ نے اس وقت وہ ڈرامہ کر دیا. اس کے بعد جی آر ٹی ایس آ گیا. جی آر ٹی ایس, ارے جیسے وہ مطلب جیسے بنانے والے ویسے چلانے والے, جیسے نلائکوں نے بنائے ویسے نلائکوں نے, جیسے نلائکوں نے بنائی ویسے نلائکوں نے چلائی. تو پاکستان کے اندر ہم ایک کمپٹنس کرائسس کا شکار ہیں عبید صاحب. یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے یہ تو محض آپ کو سمبلز ہیں, اس کے سمٹمز ہیں, آپ کو پتہ چل رہے ہیں جس سے ہم. اور نالائکوں کا ایک اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت چھوٹے سے مسئلے کو بڑا بنا کے پیش, اس کی حیثیت سے بڑا بنا دیتے ہیں. تو جب اس طرح ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر پرابلمس بنتے ہیں. صحیح.